بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. محترم حضرات، یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات تھیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. زمانہ نزول کے اعتبار سے انفال مدنی صورت ہے اور غزوہ بدر کے آس پاس نازل ہوئی ہے، بلکہ غزوہ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کے احکام بیان کیے ہیں اور اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے اور انہیں تنبیہ کی ہے کہ آپسی معاملات میں اختلاف نہ کریں اور آپس میں صلح اور مصالحت سے کام لیں، اور اہل ایمان کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں برملا اس پر عمل کریں. چنانچہ غزوہ بدر میں ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کفار کو شکست دی اور مومنین کو غلبہ عطا کیا، تو اب وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تو مسلمانوں کی ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے انہیں دوڑایا، کفار کو دوڑایا، پیچھا کیا، تعاقب کیا. ایک جماعت وہ تھی جس نے میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کیا، اور ایک جماعت وہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کو غافل پا کر کے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں. اب جب مال غنیمت جمع ہو گیا اور تعاقب کرنے والے مسلمان واپس آئے تو ان میں اختلاف ہو گیا. جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا صاحب یہ مال غنیمت ہمارا ہے کیونکہ ہم نے جمع کیا ہے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفار کے لشکر کا تعاقب کیا تھا انہوں نے کہا صاحب تنہا آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، اگر ہم نے ان کو بھگایا اور دوڑایا نہ ہوتا، یہاں سے دور نہ کیا ہوتا، ان کا تعاقب نہ کیا ہوتا تو آپ کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ مال غنیمت جمع کر لیں، لہٰذا ہمارا حصہ ہے. تو قوم کے جو بزرگ لوگ تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا انہوں نے کہا دیکھو ہم بھی یہ مال غنیمت جمع کر سکتے تھے، لیکن ہم اس اندیشے سے کہ کہیں مسلمانوں کو غافل پا کر کفار حملہ نہ کر دیں اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کیے رہے، آپ کو گھیرے رہے. تو تم ہی تنہا اس کے حقدار نہیں ہو، سب اس کے حقدار ہیں. اور اس بات کو لے کر آپس میں کہا سنی ہوئی، آپس میں ترشی اور تیزی ہوئی، ایک دوسرے کو لوگوں نے برا بھلا کہا، ان کے اخلاق خراب ہوئے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اور غزوہ بدر کا اصلاً پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان
قریش کا قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہے ہیں، جس قافلے میں قریش کا مال تجارت ہے، اور انہوں نے باہم یہ طے کیا ہے کہ اس مال تجارت سے جو بھی نفع ہوگا وہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف اس نفع سے جنگی تیاری کی جائے گی۔ اور یہی نقطہ جواز بنتا ہے مسلمانوں کے اس قافلے پر حملے کے لیے، کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف اس طرح سے تدبیریں کر رہا ہے، ایسے ہمارے خلاف محاذ بنا رہا ہے، تو ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم دشمن کی ان تدبیروں کو ملیہ میٹ کر دیں، دشمن کے ان اسباب کو کاٹ دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام سے لوٹ رہے ہیں، یہ اچھا موقع ہے کہ قافلے پر حملہ کیا جائے اور مال و اسباب چھین لیا جائے۔ چنانچہ مسلمان تیار ہو گئے، کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ اور ادھر ابو سفیان جب لوٹے تو انہوں نے اپنے جاسوس آگے آگے دوڑا دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد کو خبر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے نکلے تو آپ نے بدر کی طرف اپنے 2 جاسوس چھوڑے کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ چنانچہ وہ بدر میں پہنچے، انہوں نے ایک جگہ اپنی اونٹنی بچھائی اور پانی وغیرہ پیا، دیکھا کہ 2 لونڈیاں باہم لڑ رہی ہیں، ایک کہہ رہی ہمارا حق دے دے، دوسری کہہ رہی ہے کہ بھائی پریشان مت کرو، قافلہ آ ہی رہا ہے، اگر آج کل نہیں آیا تو پرسوں آ جائے گا، اور پھر ان سے جو آمدنی ہوگی میں تمہارا حق چکا دوں گی۔ اب یہ بات جب انہوں نے سنی تو فوراً وہاں سے بھاگے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا۔ ادھر ابو سفیان نے جو ہے آگے بڑھ کر کے پتہ لگانا چاہا تو انہیں یہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر 2 اونٹنیاں بیٹھی تھیں، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ تو وہ اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ آئے تو ان کی جو میگنی تھی وہ اٹھایا اور اس کو توڑا، تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں، سمجھ گئے کہ یہ مدینہ کے جاسوس تھے۔ اور بہرحال انہوں نے مکہ مکرمہ میں خبر پہنچا دی کہ اپنے قافلے کو اگر بچانا ہے تو جلدی لوٹ آؤ۔ چنانچہ ابو جہل یا عتبہ کی قیادت میں 1000 کا لشکر مکہ سے نکل پڑا، اور ادھر ابو سفیان نے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، ابو سفیان نے اپنا قافلہ سمندر کے کنارے زیریں حصے میں، نچلے حصے سے سمندر کے کنارے نکال لیا، نکل گئے۔ اب جب نکل گئے تو کہلوایا کہ بھئی قافلہ بچ گیا ہے، اب واپس چلو۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب جب ہم آ گئے ہیں تو ہم میدان جنگ میں جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے، ناچنے گانے والیاں ناچیں گائیں گی، تاکہ عرب ہماری جرات کو سلام کرے اور ہم سے کبھی ٹکرانے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ اب وہ بدر کی طرف چل پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی کہ قریش کی فوج آ رہی ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا 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 جائے۔ تو چونکہ فی الفور سب تیار ہوئے تھے اس لیے لوگ خاموش تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جو اللہ کا حکم ہو کر گزریے، چلیے ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ نے کہا بھئی لوگوں کیا رائے ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ پھر آپ نے کہا کیا رائے ہے، تو انصار نے کہا ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں انصار سے مشورہ مطلوب ہے۔ تو ان کے سرداروں نے یہ کہا اللہ کے رسول آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہمیں لے کر چلیں گے یہاں تک کہ برق الغمات تک جائیں، یمن کا شہر، تو ہم برق الغمات تک چلے جائیں گے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان عمالقہ سے قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم کیا کہیں گے
اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، تم اور تمہارا رب چلو قتال کرو، ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہم تو یہ کہیں گے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ چنانچہ فرمایا گیا یسألونک عن الانفال، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کر لو، یہ جو لڑ رہے ہو، یہ جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس کو بند کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اب اگر مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن کون؟ یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر پوری طرح سے بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، حقیقی مومن وہ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی معنوں میں مومن ہیں۔ ہاں، جیسے قوم میں بہت سارے طاقتور پہلوان ٹائپ کے لوگ ہوں، لیکن کہا جائے فلاں اصل پہلوان ہے، یعنی اس کی برتری ثابت کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی کہا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی معنوں میں یہی مومن ہیں جن کی یہ صفات ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جائیں، اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، پوری طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، صلاۃ قائم کریں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کریں، یہ حقیقی مومنین ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند و بالا درجات ہیں، ورزق کریم، اور معزز روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، مدینہ طیبہ سے آپ نکلے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یقیناً مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور بھی ضرور اس کو ناپسند کر رہی تھی، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے یجادلونک فی الحق، وہ حق کے بارے میں آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے، بعد ما تبینہ، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا تھا کہ اب جنگ ہوگی، اللہ کا یہ فیصلہ آ چکا تھا۔ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ یہ موت کی طرف ہانک کر لے جائے جا رہے ہیں، اس طرح سے ناپسند کرتے ہیں اور آپ سے بحث کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، یا تو قافلہ آپ کو مل جائے گا یا فوج ملے گی، اور فوج شکست سے دوچار ہوگی۔ قافلہ ملے گا تو مال و منال آپ کو ہاتھ آئے گا، فوج ملے گی شکست کھا جائے گی تو مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ وہی کہا یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا، انہا تکون لکم، کہ ان دونوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ پسند کر رہے تھے کہ بغیر طاقت والے، یعنی قافلے میں تھوڑے سے لوگ ہیں، 150 لوگ ہیں، ان کو شکست دینا، مار بھگانا آسان ہے، تو تم یہ پسند کر رہے تھے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ پسند کر رہے تھے کہ بغیر طاقت والی جماعت تمہارے لیے ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمے کی حقانیت کو ثابت کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اللہ یہ چاہ رہا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ وہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے کہ یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اپنے پروردگار سے مدد طلب کر رہے تھے، آپ میدان جنگ سے ہٹ کر کے ایک کنارے پر ایک سائبان بنا دیا گیا تھا، اسی کے نیچے آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے، بلک بلک کے رو رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اللہ اگر روئے زمین پر یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اور آپ ایسا رو رہے تھے کہ آپ کے بدن مبارک سے چادر گر گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا لیا، آپ کو اوڑھا دیا،
اور پکڑے رہے اور کہا اللہ کے رسول بس کافی ہے، بس کافی ہے، بس اللہ آپ کی مناجات ضرور سنے گا۔ پھر آپ وہاں سے نکلے مسکراتے ہوئے اور فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ فوج شکست کھا جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ جی یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا سن لی، پکار سن لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں سے جو پے بپے آ رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ سب ایک بیک آ گئے، 50 آئے، پھر 50 آئے، پھر 50 آئے، پھر 50 آئے، تو دشمن دیکھتا ارے اتنی فوج آ گئی۔ یک بیک اگر آ جاتے تو وہ روب طاری نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے جب آئے تو وہ روب طاری ہو گیا۔ وہی اللہ نے 1000 فرشتوں سے مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 500 فرشتے میمنہ میں تھے، لشکر کے دائیں جانب جبریل امین کی قیادت میں، اور 500 فرشتے میسرہ میں تھے، بائیں جانب وہ جو ہے میکائیل کی قیادت میں 500 فرشتے تھے۔ اور یہ وہ فرشتے تھے کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غزوہ بدر میں جو مسلمان تھے انہیں آپ کیسا پاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے خالص اور مخلص لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی فرشتوں میں سے بھی جو مدد کے لیے آئے تھے وہ فرشتوں میں سب سے خالص اور مخلص اور اچھے لوگ تھے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ فرشتوں کی جو مدد آئی وہ نہیں بنایا اللہ نے مگر بشارت کے طور پر، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے، مدد صرف اللہ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں اپنے حبیب اور خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح یاب اور ظفر یاب کیا، اور کفار کے 70 لوگ قید ہوئے اور 70 لوگ مارے گئے۔ اور اس کا اثر، اس غزوہ بدر کا اثر قیامت تک ہے انشاءاللہ۔ اور اس سے بڑی عبرتیں ملی کہ کہاں وہ 1000 تھے، کہاں یہ 300 تھے، کہاں وہ اسلحہ سے لیس تھے، کہاں ان کے پاس چند ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، کہاں ان کو اپنے طاقت پر غرور تھا، اور کہاں انہیں اپنے رب پر اعتماد تھا۔ اور جس کو اپنے رب پر اعتماد ہو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو ایسی بہت ساری عبرتیں اللہ نے غزوہ بدر میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غزوے کے دروس اور عبر سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک میں اقلیت اور اکثریت کا جو مسئلہ ہے، 80 اور 20 کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی اور اس کا حل نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں بھی وہی مسئلہ تھا، 33 اور 66 کا مسئلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 33 کے ذریعے 66 کو ایسا پٹوایا کہ قیامت تک وہ پٹتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔